بل محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ علیہ۔ میں معراج امام صاحب سے گزارش کروں گا کہ حدیث کے ساتھ بل محمد و آل محمد صلوات۔ فقال السلام عليك يا فاطمة، قلت وعليك السلام. قال إني أجد من بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا عبداه بن الصوف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني غطني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت وانظر إليه، وإذا وجهه يطلع كأنه البدر بليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بالرجل قال السلام عليك يا أماه، وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك وقد خلا معه تحت الكساء. وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا عماه. قلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال لي يا عماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. وقلت نعم إن جدك أخاك وتحت الكساء ودنيا الحسين نحو الكساء. وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من أحباب الله، وتعزم لي أن أكون معك تحت الكساء. وقال السلام عليك يا ولدي والشافي أمتي، قد أذنت لك قد خلا معهما تحت الكساء. أقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة وكأنها رائحة أخيك من رسول الله. وقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبلني علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيع وخليفتي وصاحب لقائي، قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبداه يا رسول الله، يتأذن لي أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنت ويا بزوعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما كملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بتحت الكساء فأرمي بيده اليمنى
إلى السماء وقال اللهم إن أولي بيتي وخاصتي هامة اللهم ودمهم دم يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صادمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن عبدهم إنهم مني وأنا منهم وعجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأزعم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي والسكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته والله الخمسة الذين هم تحت الوصاية. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم له بيت النبوة ومعادن الرسالة من فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله يقال يقرك السلام ويقصك بتحية الإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. وقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. فقال لعلي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ويذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا بمحفل المحافل للأرض وهي جمع من شيئتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وأخذت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي إذا والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني رسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا من محفل المحافل الأرض كل جميع من شيئتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همهم ولا مغموم إلا كشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. وقال لي انزل والله فزنا واصطفانا وكذلك شريعتنا فازوا وصولها في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. I would request Huda to please recite a dua. میرے مولا کرم
فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم کرم، میرے مولا کرم کرم، بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پر میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم کرم، میرے مولا کرم کرم، میرے مولا کرم کرم، میرے مولا کرم کرم۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ اب میں گزارش کروں گا عمیر حیدر سے کہ وہاں یہ منقبت پیش کریں۔ عمیر حیدر۔ صلوات۔ صلوات۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سے وہ سمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو
پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سجدہ، جہاں عشق ہو وہیں کربلا. میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، وہی جن کو آلے نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں خمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہیں بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا. میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ. میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. محمد وآل محمد. جزاک اللہ. میں آخر میں گزارش کروں گا مدینہ رضا سے کہ وہاں منقبت پیش کریں. محمد آل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر ہے در کیا کیجئے، عاقبت بھی سنور جائے گی، یہ فریضہ ادا کیجئے. لاکھ سجدے کیے جائیں پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی، لاکھ سجدے کیے جائیں پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی. یہ محمد کا فرمان ہے، ان کے گھر سے وفا کیجئے. زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر ہے در کیا کیجئے. مر بھی جائیں تو مرتے نہیں، ہم تو کثرت سے ڈرتے نہیں. مر بھی جائیں تو مرتے نہیں، ہم تو کثرت سے ڈرتے نہیں. کفر ہے گر ملائے علی، ہم کو کافر کہا کیجئے. زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر ہے در کیا کیجئے. در پہ آ کر یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا، در پہ آ کر یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا. میں سوالی ہوں شاہ زمن، مجھ کو بیٹے عطا کیجئے. زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے. بغض حیدر ہے بغض نبی،
نجاست ہے سب سے بڑی، بغض حیدر ہے بغض نبی، یہ نجاست ہے سب سے بڑی، جو علی سے عداوت رکھے دور اس سے رہا کیجیے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجیے، دو فریقین میں ایک ہی حق پہ ہوتا ہے دوستوں، دو فریقین میں ایک ہی حق پہ ہوتا ہے دوستوں، کون جنگ جمل میں مگر حق پہ تھا فیصلہ کیجیے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجیے، یا علی آپ مختار ہیں، انبیاء کے مددگار ہیں، یا علی آپ مختار ہیں، انبیاء کے مددگار ہیں، جتنے مومن ہیں عقدہ خوشا، ان کی حاجت رواں کیجیے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجیے، آل احمد کے ذاکر محب ذکر غیروں کا کرتے نہیں، آل احمد کے ذاکر محب ذکر غیروں کا کرتے نہیں، آپ شاعر ہیں عمران کے، منقبت ہی لکھا کیجیے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجیے، عاقبت بھی سنور جائے گی، یہ فریضہ ادا کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں دعوت دوں مولانا احمد رضا حسینی صاحب کو، میں گزارش کروں گا چند کلمات کے لیے حیدر امام صاحب سے، and I hope he is not going to talk about Dr. Day today. صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ یوزولی میرا پلیٹ فارم یہاں پہ یہی ہے کہ میں کھڑا ہو کے جو علماء دین، علماء کرام، شعراء کرام آتے ہیں ان کو انٹروڈیوس کراتا ہوں مومنین کے سامنے، مگر آج موقع ایسا ہے کہ میں اس در سیدہ پہ موسوی فیملی اور ان کے عزیز و اقارب، رشتہ دار اور دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ تجربہ یہ ہے کہ جب ہم میاں بیوی نے اپنی زندگی شروع کی تھی تو وہ مدینہ منورہ کے بنی ہاشم محلے سے نکاح پڑھوا کے شروع کی تھی، اور مدینے کے اندر ہم لوگوں نے 40 نمازیں، میری والدہ، میری ساس اور میرے بھائی موجود تھے، ان کے ساتھ ہم نے قیام کیا 40 دن تک مدینہ منورہ میں، اور 40 نمازیں ہم نے ادا کی، اور در سیدہ اور در رسول پہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اولاد دے وہ محمد و آل محمد سے محبت کرتی ہو، تو امام زمانہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا، اور وہ یہ تحفہ آج آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو موسوی فیملی کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ لوگ اس در سیدہ پہ تشریف لائے، بہت دور سے آئے، بڑی زحمتیں اٹھائیں، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ اور ہم 5 بھائی ہیں جس میں سے میں سب سے چھوٹا ہوں، میرے مجھ سے بڑے بھائی میراج امام صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، ان کے بہاف پہ بھی موسوی فیملی کا میں شکر گزار ہوں۔ ہم 5 بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھتیجے جو ادا کیے وہ بیٹوں کی طرح تھے، ایک عروج امام کی شکل میں ملا، ایک جعفر امام کی شکل میں ملا، تاج امام کی شکل میں ملا، چنے کی شکل میں ملا، اور جب یہاں پہنچے تو نور امام اور عابد امام کی شکل میں بیٹھا، جو دونوں یہاں موجود ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے اسی در پہ ایک اور بیٹا دیا جس کا نام
موسوی ہے آخری نام. اور کل ہمارے جو اس در سیدہ کے خدمتگار ہیں وہ جب یہاں پر انتظام کر رہے تھے, سجا رہے تھے ان بچوں کے لیے, تو کہہ رہے تھے کیا ہم انہیں امام موسوی بلا سکتے ہیں؟ تو میں کچھ کر رہا تھا, میں پلٹ کے بولا, میں نے کہا مجھے بہت اچھا لگا, بلا سکتے ہو, مگر اس کے لیے اجازت لینی پڑے گی. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, بہت ویلکم. اور اس سے پہلے کہ میں رضا حسینی صاحب کو دعوت دوں, رضا حسینی صاحب جو ہیں ان کا تعلق بھی ہندوستان, لکھنؤ اور گرد نواح, جونپور, فیض آباد, کلانپور, نظام آباد وغیرہ سے تعلق ہے. آپ یورپ میں تھے اور ایک مرتبہ یہاں پر رمضان کی شبوں کی 4 مجلسیں پڑھنے کے لیے جب تشریف لائے تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ وہ اس درسگاہ کی لیڈرشپ اختیار کر لیں اور ہمارے یہاں پرماننٹ ریزیڈنٹ عالم کے طور پہ تشریف لے آئیں. انہوں نے استخارہ دیکھا, وہ استخارہ حکم آیا اور آج وہ ہمارے درمیان ہیں. آپ یقین جانیے, چاہے وہ جشن نبی ہو, چاہے جشن ولادت محمد آل محمد ہو یا غم حسین ہو, ان کی سرگردگی میں ہم بہت عرصے سے یہاں پر کام انجام دے رہے ہیں. تو میں رضا صاحب تشریف لا رہے ہیں, خواتین سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے سروں کو ڈھک لیں, اور میں جناب رضا الحسینی صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں. اس سے پہلے کہ رضا حسینی صاحب تشریف لائیں, ایک بات اور کہتا چلوں, ان کے نام کے ساتھ الحسینی لگا ہے. اکثر مجھ سے میرے بھائی سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے, نہ آپ رضوی ہیں نہ نقوی ہیں, کیا ہے؟ تو آج میں بتا دوں, ایک رشتہ قائم ہو رہا ہے کہ ہم لوگ ہیں, میرے والد سید علی امام حسن الحسینی, تو والدہ کی طرف سے امام حسن اور والد کی طرف سے امام حسین کی اولاد میں سے ہیں ہم لوگ. تو یہ نام بہت کم ملتا ہے, تو ہم لوگ بھی حسن الحسینی ہیں. اور مولانا صاحب تشریف لے آئیں, صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد. کچھ کہنے سے پہلے یہ بات بھی کہنا ضروری ہے, اس لیے کہ یہی وہ مواقع ہیں جب جبرن یا قہرن یہ بات سنی جا سکتی ہے کہ اس پروگرام کو آپ نے اس جگہ پر برپا کیا جو خود ایک خیر و برکت کی جگہ ہے اور مرکز دعا ہے. یہ مواقع وہ ہوتے ہیں روایات کے اعتبار سے جب ہر دعا قبول ہوتی ہے. حضور نے بھی جب دعا کا پہلا سلسلہ قائم کیا تو اس مقام کا نام بھی حرا ہے. اور یہ جو مرکز ہم نے بنایا ہے, اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کی نسبت ہم نے حسینیہ سے, امام حسین کے حرم سے اور ان کے روضے سے, جس کو حسینیہ کہتے ہیں. اگر اس کی برکت میں اضافہ ہو سکتا ہے تو وہ مرکز کہ جس کو پیغمبر نے دعا کے لیے قرار دیا, جس کو غار حرا کہتے ہیں جبل نور پہ,
اس نام سے اگر بیٹی بھی یہاں پر ہے تو اس کے وجود سے بھی دعا کی جائے تو وہ بھی قبول ہوگی۔ ان دونوں کی خدمت و مبارکباد پروردگار عالم کے نصیب کو بہتر سے بہتر کرے۔ عزیزان محترم، اس رشتے کو پروردگار عالم نے قرآن میں اپنی آیتوں میں سے ایک آیت قرار دیا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا بنایا۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی نشانی ہے، ایک ذرہ بھی اٹھائے تو اللہ کی نشانی ہے، مگر جس کو خود وہ اپنی نشانی کہتا ہے اس کی عظمت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اس کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ اپنی نشانی قرار دے رہا ہے تو یہ مقام، یہ وقت، یہ لمحہ کس قدر قیمتی ہوگا، کس قدر پرعظمت ہوگا۔ اور یاد رکھیں، اس لیے اللہ نے اس کو انتہائی مستحکم، مضبوط اور بنیادی رشتہ قرار دیا ہے کہ اس سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب سوچیں، ہماری معزز خواتین یہاں تشریف فرما ہیں، ان کو بھی اس پر توجہ کرنا ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ماحول میں ماں کو بڑی عظمت دی جاتی ہے، بڑا مقام ہے، باپ کا بڑا مقام ہے، بہنوں کو بڑی عظمت دی جاتی ہے۔ یہ سب رشتے ہیں ہمارے ماحول کے، ان کو بڑا مقام دیا جاتا ہے، اور میں بھی اسے قبول کرتا ہوں۔ ماں عظمت والی ہے، باپ عظمت والا ہے، بھائی بہن، یہ سارے رشتے مستحکم اور مضبوط ہیں۔ لیکن ان تمام قابل احترام رشتوں میں اگر کوئی بنیادی رشتہ ہے تو وہ کون سا ہے؟ توجہ کریں آپ، بنیادی رشتہ ہے وہ کون سا؟ ظاہر اس کائنات میں سب سے پہلا وجود حضرت آدم کا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے جناب حوا کو بھیجا۔ نہ آدم کا کوئی باپ تھا، نہ کوئی ماں تھی، نہ آدم کی کوئی باپ تھا، نہ کوئی ماں تھی۔ تو عزیزو، ہماری نظریں صرف انہی پر ہیں، ان کے درمیان جو رشتہ بنے گا اسی کو مضبوط اور مستحکم رشتہ کہا جائے گا۔ جب ان سے پہلے کوئی ماں اور باپ نہیں ہے تو اب جو بھی رشتے بنیں گے اس رشتے کے بعد ہی بنیں گے۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ سارے رشتوں کی ہم عظمت تو کرتے ہیں، مگر یہ رشتہ جب آتا ہے تو مسکرا دیتے ہیں۔ اس مسکراہٹ میں احترام نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ لیکن سارے رشتوں کی بنیاد یہی رشتہ ہے جو آدم اور حوا کے درمیان قائم ہو رہا ہے، کہ جب یہ رشتہ قائم ہوگا، جب اولاد ہوگی تو اب اس کے بعد یہ ماں باپ بنیں گے، اولاد کے درمیان کوئی بھائی ہوگا، کوئی بہن ہوگا، اور یہ سارے رشتے جو ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں ان کی بنیاد یہی رشتہ ہے جو رشتہ زوجیت کہلاتا ہے۔ آیت تطہیر پروردگار عالم نے جو نازل کی اہل بیت کی شان میں، اس لیے نہیں نازل کی ہے کہ آیت تطہیر کے بعد یہ سب پاک و پاکیزہ ہو گئے، اس لیے نازل کی کہ یہ باکمال تھے تو آیت نازل ہوئی۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب امام حسن تشریف لائے اور آ کے انہوں نے سلام کیا ہے تو جواب سلام میں حضور نے کیا فرمایا؟ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ یا وَلَدِي وَيَا صَاحِبَ حَوْضِي، اے میرے لال، اے حوض کوثر کے مالک۔ امام حسین آئے اور انہوں نے سلام کیا تو پیغمبر نے کہا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ یا وَلَدِي وَيَا شَافِعَ أُمَّتِي، اے امت کی شفاعت کرنے والے۔ مولائے کائنات آئے اور انہوں نے اجازت لی تو پیغمبر نے جواب سلام میں کہا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ یا آخی وَيَا وَسِي وَيَا صَاحِبَ لِوَائِي۔ اور جب جناب سیدہ تشریف لائیں اور انہوں نے کہا بابا اجازت ہے، سلام کیا تو کہا وَعَلَيْكِ السَّلَامُ یا بنتی وَيَا بَزَاتِي۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ چادر میں داخل ہونے سے پہلے حوض کوثر کے مالک امام حسن ہیں، امت کی شفاعت کرنے والے حسین ہیں، پرچمدار اسلام علی ہیں، رسول کا جز سیدہ ہیں۔ جب اتنے باکمال تھے تب ان کو چادر میں بلا کر آیت تطہیر کا اعلان کیا گیا، ان کی عظمت کا اظہار کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد پاک و پاکیزہ ہوئی۔ اب دیکھیں پروردگار عالم نے جب آیت نازل کی کہا انما یرید اللہ، ارادہ پروردگار یہ ہے انکم الرزق، کہ آپ سے رزق کو دور کرے، دور رکھے، دور کرے نہیں، دور کرنے اور دور رکھنے میں فرق ہے۔
دور کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک نجاست قریب تھی، اب دور کر دے گا۔ دور رکھے کا مطلب کہ ابھی تک نجاست قریب نہیں آئی اور اب بھی قریب نہیں آئے گی۔ اس بات کو محسوس کریں۔ یہ عظمت اہل بیت کو سمجھنے کے لیے ان نکات پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ آپ سے نجاست کو دور رکھے، کتنا دور رکھے یہ کون بتائے گا؟ اگر اللہ کا قریب ہماری سمجھ میں آ جائے تو اللہ کا دور بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کا قریب کیا ہے؟ اللہ کا قریب یہ ہے کہ لوگوں نے انبیاء سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، جب سب ختم ہو جائے گا؟ تو سب نے کہا قریب ہے۔ آدم سے لے کر سرکار رسالت تک سب نے کہا، قرآن بھی کہتا لعل الساعۃ تکون قریبا، شاید کہ قیامت قریب ہو، لیکن جس کو قریب کہا جا رہا وہ تو ابھی تک نہیں آئی۔ حضور کو بھی گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، تو جب اللہ کا قریب اتنا دور ہے تو اس کا دور کتنا دور ہوگا؟ اور پھر دوسرا حصہ آیت کا یہ ہے کہ آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے، کرے نہیں۔ کرنے اور رکھنے میں فرق ہے۔ پاک و پاکیزہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک پاک و پاکیزہ نہیں تھے، اب پروردگار آپ کو پاک و پاکیزہ کرے گا۔ نہیں عزیزو، پاک و پاکیزہ رکھے، پہلے بھی آپ پاک تھے اور آئندہ کی گارنٹی بھی پروردگار لے رہا ہے کہ آپ پاک و پاکیزہ رہیں گے۔ اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک آیت تطہیر اور قرآن میں، اس کو بھی ہم سمجھیں کہ پروردگار جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کو یہ حکم دے رہا ہے کہ طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پاک رکھو، پاک کرو نہیں۔ اور اس پر سارے مسلمانوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ پاک رکھے۔ اگر پاک کریں یہاں پر ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بیت خدا پہلے پاک نہیں تھا اور اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس کو پاک کرو۔ پہلے بھی پاک تھا اور اب بھی یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ ہمارے گھر کو پاک رکھیے۔ وہ بیت کی تطہیر کا حکم دیا جا رہا ہے، یہاں اہل بیت کی تطہیر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ ہمارے گھر کو پاک رکھیے۔ تو عزیزان محترم، فرق اتنا ہے کہ جب بیت کی تطہیر کی بات آئی تو ابراہیم و اسماعیل کے حوالے کر دیا، اور اہل بیت کی تطہیر کی بات آئی تو اللہ نے اپنے ذمہ رکھا۔ دونوں کا فرق یہ ہے کہ بیت کی تطہیر جس نے کی تھی وہاں زمانہ بدلا تو بت آ گئے جو نجس تھے، مگر اہل بیت کی تطہیر کی ذمہ داری پروردگار نے لی ہے۔ حکومتیں ختم ہو گئی مگر دامن اہل بیت پر معمولی سا دبا بنا رہا۔ اور اس تطہیر کی مرکزی کردار کا نام حضرت سیدہ ہے۔ آپ دیکھیں جب سب چادر میں جمع ہوئے تو پروردگار نے پوچھا، یا جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، پالنے والے کون ہے کساء میں؟ تو پروردگار عالم نے ایک نام لیا ہے اور 3 نسبتیں بیان کی۔ ایک نام لیا ہے یا رب ومن تحت الکساء، معبود اس کساء میں کون ہے؟ پروردگار کہتا ہم فاطمہ و ابوہا، ابوہا نام نہیں ہے، نسبت ہے۔ بالوہا یعنی شوہر، یہ نام نہیں ہے، نسبت ہے۔ بنوہا یہ نام نہیں ہے، نسبت ہے۔ نام صرف ایک ہے، سیدہ فاطمہ، یہ ایک نام ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے جناب سیدہ کے جو القاب ہے، سیدہ خود ایک لقب ہے، طاہرہ، مطہرہ، زکیہ، تقیہ، یہ سب القاب جناب سیدہ ہیں۔ اس میں سے ایک لقب ہے سیدہ کا مرکز و دائرۃ العصمہ، سیدہ کا ایک لقب دائرہ عصمت کا مرکز، یہ ایک لقب ہے ان کا۔ اور یہاں یہی بتایا جا رہا ہے، یاد رکھیں کہ مرکز، دائرے کا مرکز سیدہ ہیں۔ تو یاد رکھیں دائرہ جتنا بھی بڑا آپ بنائیں گے مرکز ہمیشہ ایک ہوگا، مرکز 2 نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو عصمت کے دائرے کا مرکز سیدہ ہیں، تو عصمت کا دائرہ جتنا بھی آپ بڑا بنائیں گے اس میں مرکز ہمیشہ ایک ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا یہ جو 14 معصومین ہیں ان میں ایک بیوی کیوں ہے، باقی 13 مرد کیوں ہیں؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ معصومین کے مرکز عصمت کا نام حضرت فاطمہ زہرا ہے۔
عزیزو اس میں بہت سے رخ ہیں، لیکن ایک جملہ مناسبت سے عرض کر دوں کہ رشتے بیان کیے گئے فاطمہ ان کے والد بزرگوار ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ شوہر کون ہے؟ مولا کائنات۔ اور یہ شادی کیسے ہوئی اسے آپ جانتے ہیں کہ نہ جانے کتنے لوگوں نے رشتے بھیجے پیغمبر کے پاس، اور پیغمبر نے ہر رشتے کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ سیدہ کی شادی کا حق مجھے نہیں ہے، جبکہ یہی حق ہر باپ کو ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی جہاں چاہے وہاں کرے۔ حضرت ملازہ فرمائے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، یہ حق ہے ان کا، ولی ہیں، مگر پیغمبر کہتے ہیں یہ حق اللہ نے مجھے نہیں دیا۔ یہ کیوں حضور نے کہا؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ اگر سیدہ صرف ایک مسلمان ہوتی تو پیغمبر اپنی بیٹی کی شادی کسی بھی مسلمان سے کر دیتے۔ پیغمبر کی بیٹی مسلمان نہیں ہے بلکہ معصومہ ہے، ظاہر ہے کہ معصومہ کا رشتہ جب بھی ہوگا وہ معصوم سے ہوگا۔ پیغمبر لوگوں کو مسلمان بنانے آئے تھے، معصوم بنانے نہیں آئے تھے۔ لہٰذا سیدہ کا رشتہ اس سے ہوگا جو معصوم ہوگا، اس لیے کہ معصومہ کبھی محکوم خطا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ زوجہ ہمیشہ شوہر کی تابع ہوا کرتی ہے۔ یہ معصومہ ہو، شادی غیر معصوم سے ہو، ظاہر ہے کہ زوجہ غیر معصوم کی تابع ہو جائے گی تو معصومہ محکوم خطا ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی۔ لہذا پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا کہ دیکھو پہچانو، ہم اپنی بیٹی کی پیغمبر اسلام کے ذریعے سے یہ بتا رہا ہے پروردگار کہ ہم سیدہ کی شادی اس سے کر رہے ہیں جو اسی معیار کا ہے۔ اسی لیے حضور نے کہا کہ لوکانہ لفاطمہ، اگر علی لوکانہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفؤ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اسی طرح سے جیسے پروردگار کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جیسے اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اب آپ نے پہچانا یہ عقد سیدہ علی سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ آبروئے توحید کو بچایا جا رہا ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ، یہ نہیں کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی، اگر علی نہ ہوتے، اس فرق کو آپ محسوس کریں۔ اور فرق یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا اگر علی نہ ہوتے، اس لیے کہ ساری دنیا نے کمالات علی کو دیکھے مگر کمالات سیدہ کو کسی نے نہ دیکھا، اس لیے کہ سیدہ پس حجاب تھی، اور جب کوئی پس حجاب ہوتا ہے تو کمالات نمایاں نہیں ہوتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ ایک مثال آپ کی خدمت پیش کروں، وینکوور سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، پہلی دفعہ جو باب العلم میں آئے انہوں نے دیکھ لیا باب العلم کتنا بڑا۔ اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے یہاں جو مرکز اسلامی ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ اب جن لوگوں نے وینکوور نہیں دیکھا ان کو وہ کیسے سمجھائیں گے؟ وہ کہیں گے سمجھ لیجیے جیسے آپ کا باب العلم ہے ایسے ہی ہمارا مرکز ہے۔ تو جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے وہ اسی مثال کے ذریعے سے سمجھ لیں گے۔ عزیزو یہی پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں، کمالات علی کو ساری دنیا نے دیکھا مگر کمالات سیدہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ آج پیغمبر بتا رہے ہیں کہ اگر کمالات سیدہ کو دیکھنا ہے تو قد فضیلت علی کو دیکھنے جاؤ، قد فضیلت فاطمہ کا اندازہ کرتے چلے جاؤ۔ سیدہ کمال شخصیت کا نام۔ عزیزو ایسے مواقع پر ہم اسی لیے اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ برکتیں شامل حال رہیں۔ خدا کی قسم موقع دعا، ایسے موقع پر ہم نے عرض کیا تھا ابتدا میں بھی کہ اللہ نے اپنی آیت قرار دیا ہے اس مرحلے کو، اور جب اللہ نے آیت قرار دیا ہے تو ایسے موقع پر ہم وہ کام کریں گے جس سے پروردگار خوش ہو، ہر لمحہ ہمارا اللہ کی خوشی کا ضامن ہو، اور ایسا کوئی بھی کام نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ ہماری خوشیاں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کو ناراض کریں، ہماری خوشیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار کو راضی کریں۔ حسین موقع بارگاہ پروردگار میں مل جل کر دعا کریں، بار الہ اس سلسلہ جنبانی کو مضبوط اور مستحکم قرار دیں، جلد سے جلد ان کو اس رشتے میں پرو دیں، ان کے والدین کے زیر سایہ یہ بچے زندگیاں بسر کریں، انہیں خوشیاں مرحمت ہوں۔ بار الہ ہر طرح کی توفیقات انہیں عطا فرما،
اور جملہ افراد جو ان مراحل میں داخل ہو چکے ہیں ان کو بھی ایسی توفیق عطا فرما کہ جلد سے جلد اس رشتے سے منسلک اور اس رشتے سے مربوط ہو جائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محمد و آل محمد صلوات. بات پڑھتے محمد عالم
Thank you.